السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے آج 13واں قیام ہمارا مکمل ہوا، جس میں 13ویں پارے کا نصف آخر پڑھا گیا اور اس کے علاوہ 14واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ جہاں تک آج کے آغاز کی بات ہے تو سورۃ الرعد، میں نے کل عرض کیا تھا کہ پہلی سورۃ الرعد ہے، اس کی 18 آیات گزشتہ پارے میں تھیں، یعنی گزشتہ منزل میں تھیں۔ آج اس کی بقیہ آیات جو 43 آیات ہیں ٹوٹل اس کی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 18 تک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت توحید و آخرت ہی حق ہے، اور دوسرا حصہ جو آیت نمبر 19 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 29 تک چلتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل توحید عقل مند ہیں اور جو اہل شرک ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے عقل مند لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں کہ عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں، اور عقل مند لوگ ہوتے کون ہیں؟ اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے والے، صلہ رحمی کرنے والے، جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملانے والے، اپنے رب سے ڈرنے والے، اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے برے حساب سے خوف رکھنے والے، اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، خفیہ اور علانیہ مال خرچ کرنے والے، اور برائی کا جواب نیکی سے دینے والے۔ یہ ہیں وہ جو عقل مند ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ آگے فرمایا جو عہد شکن لوگ ہیں، جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، ان کے لیے جہنم اور لعنت ہے۔ اللہ اکبر، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کی جو جسم ہے یا انسان کی جو شخصیت ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی جو غذا ہے اس کا تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ جسم کی غذا کیا ہے، جو روح کی غذا ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 30 سے 43 تک جو 2 مختلف قسم کے لوگ ہیں، عقل مند اور بیوقوف، ان کا 2 مختلف انجام بتائے گئے ہیں کہ جو قرآنی دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں ان کے لیے دنیوی اور اخروی عذاب ہے، اور جو لوگ اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اہل تقویٰ کے لیے دائمی جنت ہے۔ گویا 2 مختلف انجام ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا اہل تقویٰ ہے، ان کا انجام جنت ہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ ایک بات اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 39 میں یہ بتائی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تقدیر جو ہے ام الکتاب وہ اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔
بہت سارے لوگ تقدیر کا بہانہ بنا کے اپنی بے عملی کا جواز پیش کرتے ہیں کہ چونکہ تقدیر میں یہ لکھا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تقدیر میں یہ لکھا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ حالانکہ تقدیر اللہ کا علم ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ تقدیر اللہ کا علم ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں کیا کچھ ہے، اور پھر اللہ کا علم جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے، چاہتا ہے تو اس کو باقی رکھتا ہے۔ گویا تقدیر بھی وہ اہل علم نے کہا ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم تو جو نہیں بدلتی، اور تقدیر معلق جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر طرح کی تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہو اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ گویا صلہ رحمی کرنے سے رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، چوتھے مہینے یہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی عمر کتنی ہوگی، لکھا ہوا ہے۔ تو جس نے عمر بڑھانی ہو اور جس نے اپنا رزق بڑھانا ہو وہ صلہ رحمی کرے، اس کا مطلب ہے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، جو تقدیر ہے اس کو دعا بدل دیتی ہے۔ اللہ اکبر! ہوتا اصل میں کیا ہے، جب انسان دعائیں کرتا ہے نا تو انسان خود بدلتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو انسان جب اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہو جائے، اللہ ایسا ہو جائے، تو اصل میں انسان اپنی تقدیر خود بدلتا ہے۔ اقبال کا خیال یہ ہے کہ تقدیریں کئی ہیں، جیسے یہ واٹر سلائیڈز نہیں بنی ہوتی کہ ایک سلائیڈ ادھر ہے، ایک سلائیڈ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، تو انسان اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو کئی تقدیریں ہیں، ان میں سے انسان خود انتخاب کرتا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو جس کا یہ انتخاب کر لیتا ہے پھر جا کے اس نے اسی انجام کا شکار ہونا ہے، تو انسان خود اس کا انتخاب کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے حکم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو کافر ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کو بتا دیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ اصل میں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دو چیزیں حق ہیں، ایک اللہ کا قرآن حق ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جس کا ثبوت پیش کرنے کی خارجی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جہاں بھی کہیں نبیوں کی بات ہوئی تو نبیوں کو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ ہمارا اللہ گواہ ہے کہ ہم نبی ہیں، بس اتنی بات کافی، کوئی ہمیں اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم رسول ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا میں نے اللہ جو ہے وہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ آگے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کا جو مرکزی مضمون، یہ بھی مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں، یہ تینوں صورتیں جو ہیں، سورہ رعد بھی اور یہ سورہ ابراہیم بھی اور اس کے بعد آنے والی جو سورۃ الحجر ہے وہ بھی، یہ مکی دور کے اخیر زمانے کی صورتیں ہیں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو ہے وہ بالکل کفار مکہ کے ساتھ مزاحمت کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس میں پھر یہ سورہ ابراہیم میں دو بنیادی حقیقتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی دعوت ایک تھی، وحدت انبیاء اور رسول، کہ ان کی دعوت بھی ایک تھی، ان کا کردار بھی ایک جیسا تھا سارے نبیوں کا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دعوت ہے، اس کے نتیجے میں دو قسم کے رویے پیدا ہوتے ہیں، ایک رویہ ہے شکر کا اور ایک رویہ ہے کفر کا، اور پھر اس کا ظاہر انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی کہی گئی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو تاریخ سے سبق دیجئے، وَذَكِّرْهُمْ، ان کو نصیحت دیجئے، بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ کا لفظی معنی تو ہے اللہ کے دنوں سے، اور ظاہر ہے سارے دن اللہ کے ہیں، تو ویسے یہ تاریخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کو ان کی تاریخ بتائیے،
اور تاریخ سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ کفران نعمت کا رویہ چھوڑ کر توحید کی طرف آنا اور شکرانے کی طرف آنا یہ بہت ضروری ہے، اور یعنی تذکیر بھی ایام اللہ کریں۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے علوم کی 5 قسمیں کی ہیں کہ قرآن کے اندر سے جو علم حاصل ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے۔ جو سب سے پہلا علم حاصل ہوتا ہے وہ علم الاحکام ہے، احکام ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرا جو حاصل ہوتا ہے وہ علم تذکیر بآلاء اللہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے۔ پھر علم تذکیر بایام اللہ ہے، جو تاریخ کا سبق جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح تذکیر بموت ہے کہ جو موت اور موت کے بعد کے حالات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں ان میں سے یہ مختلف علوم جو ہیں اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور تذکیر بایام اللہ جو ہے یہ بھی اس میں سے ایک علم ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، تاریخ کی ان کو تاریخ کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ پھر شکرانے کا قانون بتایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، رب نے یہ قانون بنایا، اعلان کیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں اور اضافہ کرتا جاؤں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا بھی الحمدللہ ہے۔ یعنی کلمہ شکر بھی بہترین وہی ہے اور بہترین دعا بھی وہی ہے۔ کیا مطلب؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتا جائے گا۔ اور جو کفران وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ پھر آگے رسولوں کی لا ریب دعوت توحید کی بات کی گئی ہے، اور یہ ساری یکجا کی ہے کہ سارے رسول توحید کی دعوت دیتے تھے۔ سارے رسولوں کے مقابلے میں جو معاندین تھے ان اقوام کی ہٹ دھرمی کہ وہ جو ہے وہ سارے رسولوں پر یہ اعتراض کرتے تھے یہ کیسا ہے کہ ہمارے الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبدون آباؤنا، کہ ہر نبی پر بشر ہونے کا اعتراض انہوں نے کیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، ہاں ہم بشر تو ہیں لیکن ہمیں اللہ نے چن لیا ہے اور ہمارے اوپر وحی نازل کی ہے۔ آگے تمام انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور کفار کو پھر عذاب کی عبرتناک کیفیت اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب جہنم میں جائیں گے اللہ اکبر تو پیپ، پانی کی جگہ ان کو پیپ ملے گی جہنمیوں کی، اللہ اکبر ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ اس کو حلق سے نیچے اتاریں گے، وہ نہیں جائے گی، ہر گھونٹ پر ایسے لگے گا جیسے موت آ رہی ہے، لیکن اصل میں ان کو موت نہیں آئے گی کیونکہ موت تو ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت کوئی نہیں آنی۔ آگے پھر فرمایا کفار کے جو اعمال ہیں یہ بے وقت ہیں، بالکل ایسے کرماد ان اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے راکھ ہو پڑی ہوئی اور اس کے اوپر آندھی چل پڑے تو راکھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، ساری ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جس طرح راکھ اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا آندھی آ جائے تو، اسی طرح کفار کے اعمال جو ہیں ان میں بھی کچھ نہیں بچتا۔ آگے عقیدہ توحید اور عقیدہ کفر کی مثال کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ توحید کو کہا گیا ہے کلمہ طیبہ، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال دی ہے، جیسے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے جیسے شجرۃ طیبہ، جیسے کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ پھل دے رہا ہے۔ یہ ہے کلمہ توحید کی مثال۔ اور کلمہ کفر کی مثال یہ ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جیسے جس کی جڑ کوئی نہیں زمین کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی اوپر پڑا ہوتا ہے اور وہ ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ما لها من قرار، اس کا کوئی جو ہے وہ قرار نہیں پکڑتا۔ تو اس طرح یہ جو کلمہ کفر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔
پھر نعمتوں کا تذکرہ، مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان بین تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کبھی تم گن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کے کردار کی بات کی گئی ہے، اور ان کا کردار کیا تھا؟ شکر کرنے والا کردار تھا، اور خاص طور پر دعا ابراہیمی کا ذکر ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے زوجہ ہاجرہ کو اور ننھے اسماعیل کو چھوڑا اللہ کے حکم سے، تو ظاہر ہے انسان ہے اور انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے، تو پریشانی اتنی تھی کہ نہ کوئی جواز بتا رہے تھے نہ کوئی وجہ بتا رہے تھے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک پہاڑوں کے اندر ایک نیچے وادی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، یعنی یہ کعبۃ اللہ بھی نہیں تھا، یہاں اس کی جگہ ایک ٹیلہ تھا بس، اور اس ٹیلے پہ بٹھا دیا، اونچے پہاڑ اور وادی، اور نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم زاد، کچھ بھی نہیں۔ تو ننھے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو کہا کہ تم ادھر رہ جاؤ، تو وہ چھوڑ کے جانے لگے۔ وہ پوچھتی گئی، کچھ نہیں بولے، تو وہ پیچھے پیچھے بھاگتی گئی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کیا؟ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پوٹلی تھی کھجوروں کی اور پانی کا جو مشکیزہ تھا، وہ پوٹلی کھجوروں کی اتنی چھوٹی سی پوٹلی تھی، جیسے کہ جراب ہو نا، جراب، اس کے اندر آپ چند کھجوریں ڈال دیں، تو یہ کتنی سی پوٹلی، تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور تھوڑا سا پانی تھا، چھوٹا سا مشکیزہ، تو کیا اس میں کتنے دن گزرنے تھے، اور ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کے حکم کے علاوہ تو کوئی کام کرتا نہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ ادھر چھوڑ جا بچہ اور اس کی ماں کو۔ تو پھر پوچھ لیا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو پھر بول پڑے، نعم اللہ نے حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر وہ ہاجرہ جو تھی، وہ بھی اس خاندان کی، پورا خاندان بڑا ایک عظمت والا خاندان تھا، وہ بھی شیرنی ہو گئی۔ اس نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر تو جا۔ پھر وہاں سے چل پڑے، تو وادی سے نکل کر پھر آگے نیچے جگہ تھی، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پھر دعائیں کی، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ ابراہیم کے اندر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے خاندان کو چھوڑ دیا ہے، وادی غیر ذی زرع، یہاں پہ کوئی نہ کوئی زراعت ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ یہاں پہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو ایک کام کر، اب اللہ سے دعا کر رہی ہے، یا اللہ تو ایک کام کر، لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف پھیر دے، اللہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اس جگہ پہ ایسے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اللہ، اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل جو ہے کس طرح کعبے کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا گویا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور پھر پھل بھی، ساری دنیا کے پھل جو ہیں آپ کو مکہ مکرمہ، حالانکہ وہاں پہ ایک بھی پھل نہیں ہوتا، اور ساری دنیا کے پھل آپ کو وہاں سے مل جاتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور بھی دعائیں انہوں نے وہاں پہ کی۔ آگے پھر آیت نمبر 42 سے 52 تک قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور انذار کیا گیا ہے مشرکین مکہ کو کہ قیامت والے دن جب عذاب ہوگا تو پھر عذاب کی اس طرح سے عذاب کی کیفیات ہوں گی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو عذاب کی وارننگ دے دیجئے۔ کیفیت عذاب بیان کی ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گندک کی قمیصیں پہنی ہوئی ہوں گی، اللہ اکبر، اور چہرے جو ہیں وہ آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورۃ الحجر ہے، یہ جو حجر ہے اس کا معنی پتھر نہیں ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجر کا معنی پتھر ہے، جس کا معنی پتھر ہوتا ہے وہ حجر ہوتا ہے، اور حجر جو ہے یہ بستی کا نام تھا، اور اس بستی کے حوالے سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الحجر۔ یہ بھی اخیر زمانہ مکی نزول میں، اخیر زمانہ مکی میں اس کا نزول ہوا، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلسل ہٹ درمی، استہزاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاحمت کا سامنا تھا، اور یا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور کفار کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔
آیت نمبر 1 سے 15 تک فرمایا قرآن محفوظ ہے اور باطل نابود ہے، ختم ہو جائے گا۔ حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور جو گزشتہ کتابیں تھیں اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو احبار و رہبان تھے ان کو حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ قرآن تورات اور انجیل کی حفاظت کریں۔ اب ان کا ذمہ تھا اور انہوں نے حفاظت نہیں کی، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہذا اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی اس کے اندر خاص طور پہ مضامین کے اعتبار سے 4 قطعات ہیں۔ قطعہ نمبر 1 جو ہے آیت نمبر 10 سے 15 تک، اس میں رسالت کی تکذیب پر اللہ کی سنت ٹلتی نہیں ہے، گویا عذاب کی وارننگ دی گئی ہے اور توحید و آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 26 سے 50 تک ابلیس کا تکبر اور انجام، جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تخلیق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 26 سے 46 تک کہہ لیجئے یا 50 تک۔ اور ابلیس نے پھر چیلنج کر دیا تھا، اس نے کہا تھا میں اس کو لاغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ جب مہلت مل گئی نا اللہ تعالیٰ سے، اسے جاؤ سب کو گمراہ کر، اس کا جواب الا عبادک منہم المخلصین، خود اس نے کہا کہ ان میں سے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اس کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، لہذا جس نے شیطان کے چنگل سے بچنا ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اور جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگلا حصہ جو ہے آیت نمبر 49 سے 84 تک، کہ بندوں کو باخبر کر دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندوں کو خبر دے دے کہ میں بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، عذاب العلیم یہ بھی بتا دیجئے کہ جو میرا عذاب ہے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 51 سے 84 تک سابقہ اقوام کا انجام اور اس کے اوپر انذار کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، شدید سزا جو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ ایک بڑی شاہراہ کے اوپر ہیں، اور جا کے بستیوں کا وہ اردن کے ساتھ جو ہے نا، اردن اور یہ کہیں آپ فلسطین کے درمیان میں یہ بستیاں، جس جگہ آج کل بحیرہ مردار ہے اس جگہ پہ یہ بستیاں تھیں، اور کہتے ہیں یہ 5 بستیاں تھیں، اور 5 بستیوں میں سب سے بڑی صدوم تھی، اور اس کے علاوہ سبع صفوہ اور اس کے علاوہ دوما وغیرہ یہ بستیاں تھیں۔ آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم ایکا، ان کو قوم ایکا بھی کہتے ہیں۔ ایکا کہتے ہیں ایسا علاقہ جہاں بہت زیادہ درخت ہو، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہاں بہت زیادہ درخت تھے، لہذا ان کو قوم ایکا بھی کہا گیا، قوم مدین بھی کہا گیا۔ آگے پھر قوم سمود جو تھی صالح علیہ السلام کی، ان کا بھی ذکر ہوا۔ تو جو قوم سمود ہیں یہ ہیں اصحاب الحجر، جو ہجر کی بستی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جو ہجر والے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، تو یہ اصل میں ان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی ہجر ہے۔ آخری جو حصہ ہے اس میں قیامت کے مناظر کی بات کی گئی ہے کہ قیامت کا ظہور حق ہے، اور ارض و سماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی اور وہ آنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن کے جو حصے بکھرے کرنے والے ہیں، بعض لوگوں نے قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کی کہ قرآن کے کوئی ایک حصہ پکڑ لیا اور اس کو ماننا ہے، دوسرے حصے کو نہیں ماننا، تو بڑی ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بعض چیزوں کو حق سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کو باطل سمجھتے ہیں، قرآن کے حصے بکھرے کرنے والے جو ہیں ان کے لیے قل انی انا النذیر المبین، میں ان کو ڈرا رہا ہوں اور جو وہ بچ جائیں اس اللہ کے عذاب سے۔ پھر آگے آخر پہ آپ کو تسلی ہے انا کفیناک المستہزئین، یہ بڑی زبردست تسلی اللہ تعالیٰ نے دی کہ جو آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں ان کو ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خود کافی، جو اور یہ شرک بھی کرتے ہیں اور آپ کا استہزاء بھی کرتے ہیں۔ آخر پہ اس سورت کے آخر پہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرتے رہیں جہاں جب تک کہ موت آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، یعنی جب تک موت نہیں آ جاتی آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ سورہ نحل ہے آخری سورت جو آج کے پارے میں پڑھی گئی، لمبی سورت ہے تھوڑی سی، 125 کے قریب اس کی آیات ہیں،
128 یا 26. تو یہ صورت جو ہے اس کے جو پہلی 89 آیات ہیں نا، آپ کہہ لیجئے کہ وہ توحید کے دلائل ہیں اور رد شرک کے، اس بات توحید اور رد شرک ہے اس کے اندر، اور آلاء اللہ سے استدلال کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، نعمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے استدلال کیا گیا ہے. لیکن جو ابتدائیہ ہے اس صورت کا وہ بڑا جاندار ہے اور یعنی لوگوں کو ایک ڈرا دینے والا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، بار بار وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کب آئے گا عذاب، کب آئے گا؟ تو کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ. تو آ گیا کا مطلب جس کا مستقبل میں آنا یقینی ہو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، کہ جب ہم کوئی چیز پہنچنی یقینی ہو، کہتے ہیں پہنچ گئی، آپ کہتے ہیں میں پہنچ گیا، وہ پہنچنا یقینی ہوتا ہے حالانکہ ابھی پہنچے نہیں ہوتے. اسی طرح قرآن نے یہ کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا عقل سے کام لو، مہلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. پھر اللہ نے مختلف ذکر فرمایا ہے مختلف نعمتوں کا، چوپائے اللہ نے عطا فرمائے اور اس کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے اور بہت سارے فوائد ہیں. پھر اس کے اوپر جدید ذرائع جو نقل و حمل ہیں، والخیل والبغال والحمیر، تمہیں یہ جو گھوڑا، والخیل والبغال والحمیر، کہ گھوڑے بھی اور خچر بھی اور گدھے بھی تمہارے لیے بنائے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو اور زینت بھی ہے. اچھا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس دور میں زینت جو تھی وہ تو یہی سواریاں تھیں. کسی کے گھر گھوڑا ہو تو یہ بڑی بات ہوتی تھی. اب یہ نہیں کہا کہ کسی کے گھر ٹویوٹا کرولا ہو تو یہ، کسی کے گھر گاڑی ہو تو وہ زینت کا سامان ہے. تو اگر اس وقت یہ کہہ دیا جاتا کہ زینت جو ہے وہ کسی کے پاس گاڑی ہو تو وہ زینت ہوتی ہے، یا کسی کے پاس یعنی مختلف گاڑیوں کا ذکر کر دیا جاتا، ریل گاڑی کا ذکر کر دیا جاتا، بس کا ذکر کر دیا جاتا، کار کا ذکر کر دیا جاتا، وہ نہیں کیا. اس لیے کہ اس وقت اگر ذکر کیا جاتا تو ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا. قرآن چونکہ ہر دور کے لیے ہے، لہذا اس دور میں صرف ان ذرائع آمد و رفت کا ذکر کیا، ذرائع نقل و حمل کا ذکر کیا جن کو وہ جانتے تھے، اور رہ گئے وہ ذرائع جن کو وہ نہیں جانتے تھے ان کے لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرے گا ایسے ایسے ذرائع جو تم نہیں جانتے. اب ہم بھی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد بھی اللہ تعالیٰ کس کس طرح کے جو ہے وہ ذرائع پیدا کرے گا. تو اس کے بعد مختلف نعمتوں کا ذکر ہے اور توحید کی تفہیم اور انذار کیا گیا ہے. چوپائے ہیں، کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، مختلف نو، سورج، چاند، ستارے، سمندر، کشتی، مچھلی، تازہ گوشت، ہر چیز کے بارے میں تفہیم توحید کے لیے خالق و مخلوق فرمایا. فَأَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، یہ ہے اصل بات. کیا جو پیدا کرنے والا ہے اور ایک جس نے پیدا نہیں کیا یہ برابر ہو سکتے؟ تو گویا خالق اور مخلوق کا کچھ تو فرق رکھو. مخلوق میں سے لوگوں نے خدا بنائے ہوئے. اور پھر فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اس کو غور سے سمجھ لیجئے، یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 اور 21. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے. اصل میں خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہی بات فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کوئی چیز پیدا کی ہے انہوں نے، کچھ پیدا کرتے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں پیدا کرتے. تو وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اتنی بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ قبروں کو بھی پوجتے تھے، صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے. بت تو دوبارہ زندہ نہیں نہ ہونے، دوبارہ زندہ تو انسانوں کو کرنا ہے.
ایان یبعثون، ان کو لا یشعرون وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ نہیں پتا کہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ہے وہ ایک ہے۔ بہر المنکرین پر پھر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے، پھر قیامت کی رسوائی کا ذکر ہے، پھر فرمایا کہ ظالم بوقت موت جرم سے انکار کریں گے اور کہیں گے ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مومن جو ہیں وہ ان کی ارواح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ آگے پھر مشرکین کے مختلف شبہات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہے، اور یوں کرتے کرتے پھر آخر پہ میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 89 تک جو ہے یہ رد توحید، اثبات توحید اور رد شرک، اس کی مثالیں بھی ہیں اور مختلف اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ یہ لوگ جو مثالیں بیان کرتے ہیں نا کہ جی دیکھو یہ ایک افسر ہوتا ہے، پھر اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، آپ نے ڈی سی سے ملنا ہو تو پہلے جا کے سیکرٹری سے ملتے ہیں، فلاں سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ لوگوں کی مثالیں ہیں، یہ اللہ کے لیے نہ دیا کرو، اس لیے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ فرمایا قیامت اچانک آ جائے گی، اور پھر توحید کی نشانیاں ہیں۔ اور آیت نمبر 90 کے اندر، آیت نمبر 90 کو کہا جاتا ہے آیت تقوی، اس لیے کہ اس میں 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو تقوی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو 3 چیز جو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق دے دیا جائے، احسان یہ ہے کہ حق سے اوپر دے دیا جائے، اور ایتاء ذی القربی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دیتے چلے جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے رشتہ دار مجھے کیا دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے رشتہ داروں کو کیا دیا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ بے حیائی حد سے نکل جانے کو کہتے ہیں، کیونکہ حیا حد کے اندر رہنے کو کہتے ہیں، اور بے حیائی فحشاء حد سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ اس سے اللہ منع کرتا ہے کہ اسلام کی حدود سے باہر نہ نکلو۔ والمنکر، اور برائی سے، اور برائی کا کون بتائے گا کہ منکر کیا ہے؟ یہ معروف کے مقابلے میں، معروف کا مطلب نیکی اور منکر کا مطلب برائی۔ برائی کے بارے میں کون بتائے گا؟ میں کہوں برائی، آپ کہیں برائی، تو وہ برائی نہیں ہے۔ برائی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ باقی یہ سرکشی ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ایک ہوتا ہے امر، قانونی حکم، اور ایک ہوتی ہے نصیحت۔ نصیحت میں مخاطب کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے، اور قانونی حکم میں مخاطب کی خیرخواہی مقصود نہیں ہوتی۔ کوئی قانونی حکم ہو، دوسرے کو پھانسی لگ جائے، تو اب ہے تو قانونی حکم، اگلے بندے کو پھانسی لگ گئی ہے، اس کے لیے کوئی خیرخواہی تھوڑی ہے، اس کو تو وہ مر گیا، اس کو تو جان دینی پڑ گئی۔ تو قانونی حکم جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مخاطب کے لیے اچھا ہو، لیکن جو نصیحت ہوتی ہے اس میں مخاطب کی خیرخواہی یقینی ہوتی ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو قانونی حکم ہے، ایک بھی قانونی حکم ایسا نہیں ہے جو مخاطب کے لیے خیرخواہی پہ اوپر مشتمل نہ ہو۔ لہذا شروع میں فرمایا ان اللہ یامر، اللہ حکم دیتا ہے، آخر پہ فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آگے پھر فرمایا واوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کر لیتے ہو تو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر آگے تلاوت قرآن کا ادب سکھایا گیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازماً پڑھ لیا کرو۔ اب ادب یہ بنا کہ قرآن جب پڑھنا ہے تو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے۔ جب آپ نے قرآن شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازماً پڑھا کریں۔ رہ گئی بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ جہاں تو لکھی ہوئی ہے، یعنی آپ سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنی بھی فرض ہے، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ جس سورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اس سورت کے پہلے نہیں لکھی گئی، سورۃ توبہ کے پہلے نہیں لکھی گئی، تو لگتا ہے کہ باقی ساری سورتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے بسم اللہ بھی پڑھنا۔ اگر آپ سورت سے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی لازم ہے، بسم اللہ بھی لازم ہے۔
اور اگر آپ درمیان سے کہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، مثلا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا وہ لازمی ہے۔ اور اگر بسم اللہ بھی پڑھ لی جائے تو بھی اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں بسم اللہ پڑھیں، لیکن اگر آیات کسی سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہوں تو پھر ضروری ہے۔ ایک وہ اعتراض کرتے تھے کہ ایک اجمی غلام تھا عامر بن الحضرمی یا پھر حویتب بن عبد العزیٰ، وہ کہتے تھے کہ وہ تھا تورات کا عالم، تو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھاتا ہے اور آپ قرآن بنا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ نہیں ان کو آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ، جس کے ساتھ یہ الحاد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اعجمی، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، وہ تو عبرانی زبان جانتا تھا، وہ عربی نہیں جانتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی نہیں جانتے تھے، لہذا ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو ہے عربی مبین ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے یہ خود بخود ان کی خود تردیدی کا شکار ہو گئے۔ آگے پھر حلال و حرام کا مضمون ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، آیت نمبر 173 سورہ بقرہ، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، اور آیت نمبر 115 یہ سورہ نحل، اس میں بھی حلال و حرام کا وہی مضمون ہے جو آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 173 سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ أَن تَقُولُوا هَذَا حلال وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، خود فیصلہ نہ کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ اللہ سے پوچھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ پھر شکر اور بات ہوئی صبر کی، تو شکر کی مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال شخصیت پیش کی، ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اکیلے امت تھے، قانتا اللہ کے فرما بردار تھے، قانتا للہ حنیفا یک رخے تھے، ولم یکن من المشرکین مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اجتباہ اللہ نے اس کو چن لیا تھا، وہداہ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم۔ آگے فرمایا اس کو دنیا میں بھی اللہ نے بھلائیاں دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائیاں دی۔ پھر آگے اصول دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر دعوت دینی ہو تو اس کے 3 اصول ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلی تو بات ہے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت، وجادلہم باللتی ہی احسن اور دلائل کا تبادلہ جو ہے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب حکمت جو ہے یہ حکمہ سے ہے، حکمہ کہتے ہیں عربی میں، حکمہ کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو، اور گھوڑے کی لگام جو ہے وہ اس کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، وگرنہ گھوڑا سیدھا نہیں رہتا۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ نے گفتگو کرنی ہے اس وقت اچھے وقت کا انتخاب اور اچھے موڈ کا انتخاب آپ کریں۔ آپ کسی ایسے وقت میں لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیں جس وقت وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو نصیحت ضائع جاتی ہے، اور کسی ایسے وقت میں آپ نصیحت کریں کہ وہ سننا چاہتے ہیں، نماز کے بعد مثال کے طور پر نصیحت کریں تو لوگ سننا چاہتے ہیں، اثر کرتی ہے۔ اگر لوگ کھیل رہے ہیں اور کھیلتے ہوئے جا کے آپ تقریر کرنا شروع کر دیں، وہ مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ مختلف مواقع پہ جو حکمت جو ہے یہ پریکٹیکل وزڈم یہ بڑی ضروری ہے۔ اور کل سورہ یوسف پڑھتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے قیدیوں کے ساتھ کتنا عرصہ رہ رہے تھے، تبلیغ نہیں کی، لیکن جس دن خود انہوں نے خواب پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی کہ خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیں، تو پھر ان کو پہلے تبلیغ کی اور پھر بعد میں تعبیر بتائی تاکہ ان کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور اس وقت وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ یہ ہے حکمت، پریکٹیکل وزڈم۔ اور موعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ یہ ہے کہ اچھی گفتگو، اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اگر آپ ظاہر ہے کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے والد صاحب کی یہ بات ہے
اور تمہارے والد صاحب نے یہ کہا، اور کسی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیری ماں کے قسم نے یہ بات کی، اور یہ بات وہی ہے تو ٹھیک، لیکن وہ حکمت سے خالی ہے، موعظہ حسنہ سے خالی ہے۔ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کام آپ نے کیا ہے تو یہ نشانی بتائی، تو منافق ہو گیا۔ اور میں نے دیکھا ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو نماز جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ تو نے نماز دن چڑھنے کے بعد پڑھی ہے، فجر کی نماز دن چڑھنے کے بعد پڑھی ہے، تو یہ منافق کی نشانی ہے، تو منافق ہو گیا۔ وہ آگے سے کہتا ہے جا تو آیا بڑا مومن۔ میں نے ان کو لڑتے دیکھا اور بالکل اس نے اسی نہیں لگا، جا تو آیا بڑا مومن۔ تو ظاہر جب آپ موعظہ حسنہ نہیں کریں گے تو طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں استاد ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ گراؤنڈ میں گھاس لگائی تھی تو سب کو منع کیا تھا کہ گراؤنڈ میں سے نہ گزرے۔ تو ایک دن ایک لڑکا جو ہے گراؤنڈ کے اندر سے گزر رہا تھا، اور استاد جی نے آگے سے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا پکڑ کے اب یہ نہیں کہا تیری ایسی کی تیسی تو گراؤنڈ کے اندر سے گزرا، کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کا جو بھی نام تھا اس کا نام لیا صاحب کہہ کے، فلاں صاحب، مثلا خالد اس کا نام دو، خالد صاحب لوگ اس گراؤنڈ میں سے گزرتے ہیں، میں نے آپ کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ آپ نے لوگوں کو روکا کرنا ہے، کہ آپ نے لوگوں کو روکنا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے۔ اب اس کو نہیں کہا کہ نہیں گزر رہا، تو کیوں گزرا، تو تیری ایسی کی تیسی، کچھ نہیں، اس نے کہا تیری ڈیوٹی لگانی ہے کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کو تم نے روکنا ہے۔ وہ بیچارہ نیچے سر کر کے کھڑا ہوا اور اس کو کہا کہ تیری ڈیوٹی لگانی ہے۔ تو یہ موعظہ حسنہ، اور اگر کبھی کوئی دلائل کا تبادلہ کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کرے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پہ جو پھر تسلی دی گئی ہے کہ آپ دل تنگ نہ کیجیے اور ڈٹے رہیے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے ساتھ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جنت دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، سمجھ لیجیے جو تقوی والے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے۔ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جس کے دل میں یہ دوہرا احساس آ جائے وہ متقی ہوتا ہے، اور محسن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت نیکی کو بہتر سے بہتر کرتا ہے۔ آج اگر 2 نیکیاں کی ہیں تو کل 4 نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگلے دن 5 نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نیکی وہ کر رہا ہے اس پر وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محسن بھی بنائے اور متقی بھی بنائے۔